السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ سلمان لطیف ایک ایکسکلوسیو ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج قائد اعظم کا ڈیتھ اینیورسری ہے۔ آج کے دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہم سے جدا ہو گئے تھے، اور ایک بہت ہی عظیم ہستی ہم سے جدا ہوئی، اور ہمیں ایک بہت بڑا ایک ہمارا وطن عزیز پاکستان ہمارے ہاتھوں میں گفٹ ایز اے گفٹ ہمارے ہاتھوں میں رکھ گئے، اور وہ گفٹ کتنی مشکلات اور کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اس کا تذکرہ آج ہم سید احمد رشید صاحب کے ساتھ کریں گے، جو کہ بہت ہی محترم ہیں ہمارے۔ السلام علیکم سید احمد رشید صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بالکل فرسٹ کلاس۔ سید احمد رشید صاحب، تعلیم کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ٹو دا نیشن آف پاکستان، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں آج۔ کافی 1948 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی جو ڈیتھ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا ان کی ڈیتھ ایک پہ ایک سوالیہ نشان بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت ان کو جو ہے وہ شہید کروا دیا گیا تھا، مروا دیا گیا تھا، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اور قائد اعظم کی کیا فکری سوچ تھی، فکری سوچ رکھتے تھے وہ، جس کی وجہ سے آج ہمیں ہمارا وطن عزیز، جہاں ہم بہت آزادی سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں؟ سلمان صاحب، اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی تاریخ بیان کرتا چلوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے جو عام طور کے اوپر کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ہی سوال بڑا خطرناک باؤنسر جس کو میں کہوں گا آپ نے دیا ہے کہ ان کی ڈیتھ کو جو ہے عام طور پہ کچھ سازش بھی کہتے ہیں، تو اس کی تاریخی پس منظر سمجھنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ جس خطے میں ہم لوگ رہ رہے تھے ہندوستان، یہ اس میں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور ہمیں ہم شکر گزار ہیں اپنے ان مسلمان مجاہدین کا جو یہاں پر آئے، جنہوں نے اس خطے کے اندر کام کیا، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اہم کام یہ کیا کہ چنگیز خان کی عذاب سے ہم لوگوں کو بچا کے رکھا۔ چنگیز خان کو اگر یہاں پہ آنے سے کسی نے روکا تو یہ خلجیز تھے اور یہ دوسرے تھے، پھر مغلوں نے ادھر آ کے اپنی حکومت قائم کری۔ مسلمانوں کی ایک بڑی کامیاب حکمرانی ہندوستان میں رہی ہے، جس کو آج بھی مانا جاتا ہے، اور آج بھی اگر آپ ہندوستان جائیں گے اور جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی ہم اکبر بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں، جس نے ہندوستان میں ایک بہت ہی انصاف پر مبنی حکومت قائم کی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو ریلیجن سے واقف نہیں ہیں وہ آج بھی بادشاہ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہمارے ساتھ بڑی ایک دغا کی گئی، دغا کے بعد پھر ہم لوگوں کو جو ہے غلام بنایا گیا۔ دغا کے اندر انہوں نے ہندوستان کے اندر کچھ ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایک نظریہ پیش کیا اور یہ ہمیں باور کروایا کہ تم ایک الگ قوم ہو اور یہ ایک الگ قوم ہے، اور پھر ایک جو تحریکیں چلیں، ساری چیزیں اس انوائرمنٹ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی پیدائش ہوئی۔ قائد اعظم نے بڑے قریب سے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پریوی کاؤنسل کے اندر ایک مقدمہ تھا 1914 کے اندر غالباً ایک مقدمہ تھا جو پریوی کاؤنسل میں چل رہا تھا، ایک اس میں قائد اعظم نے جو نمائندگی کی تھی محمد علی جناح نے، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مسلمانوں کو لگا کہ ہمیں کوئی مسیحا مل گیا ہے، جس کے بعد قائد اعظم کو دعوت دی گئی کہ آپ مسلم لیگ میں جوائن کریں جو 1906 میں بنی تھی۔ جناح صاحب اس وقت، آپ کو معلوم ہوگا کہ جناح صاحب اس وقت کانگریس کے ممبر تھے، وہ جو واحد ایک جماعت تھی کانگریس، اس کے سکتا ہوں صاحب وہ واحد تھے وقت کے اندر وہ مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے۔ تاریخ میں غالباً ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی آدمی دو پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو، مگر جناح صاحب واحد وہ شخصیت ہیں جو دو پولیٹیکل پارٹیز کے بیک وقت ممبر تھے۔ یہ وہ جناح صاحب ہیں کہ جو پھر جنہوں نے پاکستان کے لیے 14 نکات جو لکھے،
یہی وہ قائد اعظم ہیں جنہوں نے بڑے اہم کام کرنے کے بعد پھر انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے مقدمات کرتے تھے. پھر علامہ اقبال صاحب نے ان کو ریکویسٹ کری کہ ہندوستان کے حالات آپ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ آئیں اور آ کے ہندوستان کے اندر آپ لیڈ کریں. جناح صاحب جن کا ویژن اتنا کلیئر تھا یورپ کو سمجھ کے، اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسلام بہت سے لوگوں کو میں سمجھ میں آیا، جیسے علامہ اقبال کو یورپ میں جا کے سمجھ میں آیا. قائد اعظم واز ویری کلیئر اباؤٹ ریلیجن، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا کے اندر جو یہ طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتی ہیں. کسی بھی طریقے سے اگر مسلمانوں کو ان کے چنگل سے نکالنا ہے تو ہمارا اپنا ایک ذاتی نظام ہونا چاہیے. جب انہوں نے اس نظام کو اسٹڈی کیا تو پتا چلا کہ وہ سب سے اہم نظام جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے آفر دیا جائے کہ رشیا کی طرف جاؤں یا میں آفر دیں کہ میں امریکہ کی طرف جاؤں، تو قائد اعظم نے کہا میں چوز کروں گا مدینہ کو، جس طرز کے اوپر محمد رسول اللہ نے ایک ریاست قائم کی تھی. تو ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک انتہائی سچے پکے مسلمان تھے، اور ان کا مقصد اس ملک میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا. اس چیز کے اوپر ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جو ہے وہ کوئی سیکولر تھے یا نان مسلم تھے، یہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. اور میں ان کی تحریروں سے ان کی تقریروں سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ ایک پکے مسلمان تھے. اب انہی قائد اعظم نے دو بہت اہم باتیں کہیں. 1947 کے اندر اسرائیل بھی آزاد ہوتا ہے، 1947 میں پاکستان بھی ہوتا ہے. 47 کے اندر پاکستان کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ریاست قائم کریں گے، اور اسی کے اندر دوسری طرف اسرائیل ایک وجود میں آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہماری جو کتاب ہوگی ریلیجس کتاب وہ ہماری بائبل ہوگی. آپ کو معلوم ہے سلمان صاحب کہ دنیا کا ایک ہی ملک ہے اسرائیل جس کا کانسٹیٹیوشن تورات ہے. ایک ملک ہے تورات جو اپنے جس کا بنیادی اپنی ریلیجن کے اوپر ہے. یہی چیز قائد اعظم چاہتے تھے، مگر جب قائد اعظم نے علل اعلان اسٹیٹ بینک کے معاملے میں کہا کہ ہم سودی معاملات میں نہیں جانا چاہتے، ہم آزاد اپنی پالیسی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی جب انہوں نے باتیں کہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں لگتی، مگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دنیا نے جو چند سال پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا صرف اس بنیاد پہ کہ ریلیجن ان سے مسلمانوں سے چھین لیا جائے. دیکھیں زیادہ پرانی بات نہیں تھی. آپ تھیروڈ ہرٹزل کو اگر پڑھیں گے تو اس نے ایک ریلیجس اسٹیٹ بنانے کے لیے دوسری سب سے امپورٹنٹ ریلیجس اسٹیٹ اور سب سے امپورٹنٹ ریلیجس انسٹیٹیوشن خلافت کو ختم کیا تھا. ایسے دور میں اگر کوئی ایک نیا ملک اٹھ کے آئے اور وہ کہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے اور ان کو ذرا بھی شک ہو جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے ایک ایسے شخص کو جو انگریزی بولتا ہو، جو یورپ کے نظام کو سمجھتا ہو اور یورپ کا جوتا انہی کا سر پہ مار سکتا ہو انہی کے قانون کے ذریعے. ایسے شخص کو وہ کیسے برداشت کرتے؟ تو یہ کہتے ہوئے مجھے حیرت نہیں ہوتی کہ اچانک ان کے بنتے ہی ان کے آتے ہی وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور 6 مہینے کے لیے ان کو زیارت جیسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. مری کا ہل اسٹیشن ختم ہو گیا تھا. سلمان صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ عرب جائیں، آپ کو سانس نہیں آئے گی وہاں، وہ اتنا ٹھنڈی جگہ ہے. زیارت کے اندر ان قائد اعظم کو رکھ دینا جہاں پر کوئی ہیلتھ فیسلٹی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، بڑا سوالیہ نشان ہے ان کالے حکمرانوں کے جن کا قبضہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہو گیا تھا. ان کالے حکمرانوں کا، ان آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں کرتوغلو جیسے لوگوں کا، آج کل لوگ یہ شاید کرتوغلو جیسے لوگوں کو پہچانتے ہوں. ہم میر جعفر میر صادق کی بات کرتے ہیں، یہ بھی وہ غدار لوگ تھے. تو یقیناً ایک بڑی تحریک جب چلتی ہے تو اس کے اندر بھی غدار لوگ ہوتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے، شہید کرنے والے کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور جو رپورٹ ان کی بناتا ہے ان کا بھی جہاز کریش ہو جاتا ہے. یہ انسیڈنٹس نہیں ہے، یہ سازش تھی کہ اس ملک کو اسلامی ٹریک پہ نہ آنے دیا جائے اور اسلام سے اس کو دور سے دور کرتے چلے جائیں. یہاں تک کہ اس ملک میں ایسے حکمران بھی آئے کہ جنہوں نے کہا کہ اسلامی لفظ کو نکال کے باہر پھینک دو، ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے دیکھے ہیں ایسے حکمران، ہم نے پڑھے ہیں ایسے حکمران اپنے اس ملک کے اندر. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے رضامندی نہیں ہوئی. لہٰذا جو اسیسنز، جو جیکالز، جو لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں